السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد السعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ تعارف صحابہ کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بیٹے کو میدان بدر میں گرفتار کر لیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان کیا تھا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں مشرک تھا، میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا، تو ایک دفعہ مکہ کے صحن میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور صفوان بن امیہ وہ بھی آ گیا۔ خیر واقعہ لمبا ہے، میں بڑا مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کہ ان کی آپس میں بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور چونکہ میرا بیٹا گرفتار ہے اور قیدیوں کے آپس میں تبادلے کی وجہ سے میرا آنا جانا کسی کو کھٹکے گا بھی نہیں، تو میں جا کے بڑی آسانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں، تو میں جاؤں گا اور ان کو قتل کر لوں گا، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جو میدان بدر میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن مجھے ایک ڈر ہے، ڈر یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مجھے نقصان پہنچے گا، تو میرے بعد میں غریب آدمی ہوں، تو میرے بعد میرے جو خاندان والے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا؟ صفوان بن امیہ بڑا شیطان قسم کا آدمی تھا، بڑا شیطانی سوچ کا حامل تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، تیرے اہل و عیال کی کفالت میرے ذمہ رہی، تو جا اور جا کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اب عمیر بن وہب نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، مدینے پہنچے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ وہ بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے اس کے تلوار کے انداز سے اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ کسی برے ارادے سے آ رہا ہے، تو قریب آنے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں اور اسے میرے قریب آنے دیں۔ جب وہ قریب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ جی آپ نے اس تلوار کو کسی قابل چھوڑا بھی ہے، بدر میں آپ نے اتنا نقصان کر دیا، یہ تلوار تو کسی قابل نہیں رہی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر سچ بتاؤ۔ کہنے لگے کہ جی اسی وجہ سے آیا ہوں، اپنا قیدی چھڑوانے کے لیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھ کے مشرکین کی لاشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب آپس میں بات کر رہے تھے، اور تم نے اپنے مقروض ہونے اور عیالدار ہونے، غریب ہونے کا تذکرہ کیا تھا، اور صفوان بن امیہ نے تمہیں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں، تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، کہ ایسا نہیں ہوا؟ یہ بات سننا تھی کہ عمیر بن وہب کہنے لگے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ ہمیں پہلے آسمانی خبریں دیتے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بات میرے اور صفوان بن امیہ کے درمیان تھی، آپ کو اس کا علم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعتاً پیغمبر ہیں، میں آپ پر ایمان لایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب یہ آ رہا تھا تو میری نظر میں اس سے بدترین آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن اب یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بڑھ کے محبوب ہے۔ تو یہ تھے سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے صحابی کے تعارف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔